ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کے تعارفی کلمات توحید کو اذہان عالیہ میں رکھتے ہوئے اگر مزاج معلیٰ پہ ناگوار نہ گزرے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے خانوادہ علی و بطول کے انگنت احسانات کا ہلکا سا بدلہ چکانے کے لیے صدر نشین بزم زیر کسا سیدۃ النساء سیدۃ الکونین مخدومہ دارین ام الحسنین امر امکان کی مالکن بطول کے خانوادہ تطہیر پر اجر رسالت سمجھ کے صلوات اتنی محبت سے پڑھیں جتنا سید آپ پر حق رکھتے ہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا آج آگے آ جائیں۔ مجھے ویسے ہی کافی تاخیر سے بٹھایا گیا ہے اور کل ورکنگ ڈے بھی ہے۔ میں خود نہیں چاہتا کہ آج مجلس کو طول دوں۔ آج جتنے کوئی نعرے لگانے ہیں نا وہ خطبے میں لگا لینا جی۔ اس کے بعد ہم شکل پیغمبر شمس تخیل لیلا تسکین دل حسین شہزادہ علی اکبر کے فضائل پڑھوں گا اور اس کے بعد مسائل۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین القائد الغر المحجلین المظلومین وخصوصاً علی وصیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المومنین ولی العالمین امام المتقین صلاة المومنین وسید العالین۔ کیا سن رہے ہیں یاد آ؟ اب تاخیر آگے ہی ہوگی، اب ایک ایک میں جملے کی تشریح کرتا رہوں۔ اب سید العالین میں کیا مشکل سی بات تھی آپ کی مزرزر خاموشی؟ جب اللہ نے ابلیس کو کہا تھا نا، یا ابلیسا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، او ابلیس تیری یہ جرت، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا جسے میں نے بنایا، یہ نہیں کہا۔ قرآن سمجھیں پہلے، یا ابلیسا ما منعک، تجھے کس چیز نے ابلیس منع کیا؟ یا ابلیسا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے نہیں بنایا، جسے میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو نے میرے ہاتھوں کی توہین کی ہے۔ ام کنت من العالین استکبرت،
تو نے تکبر کیے؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ بھئی ملائکہ تو سب کو حکم ہو چکا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ میری شرافت ہے کہ میں خطبے کا کسی جملے کا کسی دن کو تھوڑی سمجھا دیتا ہوں. اگر میں خطبہ ہی پڑھ دوں نا تو 10 مجالس اس خطبے پہ میں پڑھ سکتا ہوں، اور کئی جگہ پہ پڑھی بھی ہوئی. استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے؟ تمام قوتوں کو تو حکم ہو چکا تھا، تمام ملائکہ مقربین کو اس وقت اور تو کوئی تھا ہی نہیں کہ فسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو یہ عالین کون ہے جن کو حکم نہیں تھا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ کیونکہ سردار نوکروں کو سجدہ نہیں کرتے. کیا سن رہے ہیں یار؟ ہم کنت من العالین، تو عالین تو سجدے انہیں تو میں حکم ہی نہیں دے سکتا آدم کو سجدہ کریں. کیا تو عالین میں سے؟ تو اس نے آگے ایک منطق دیا، وہ جا کے آپ ہوم ورک ہے قرآن میں پڑھ لینا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، یہ اور وہ لمبا چوڑی کی داستان ہے، کیا کیا وہ کہتا رہا. تو اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عالین علی عالین سے مادہ عین لام وہ ہے عالن کا، تو علی کی جمع بنی عالین. اب نگاہ کبریا میں یہ ہے کیا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب یہ سارے وہاں ہوں اللہ کے عرش پر، ہم کنت من العالین، یہ سارے علی ہیں، اور جب یہ نزول پہ آئے پستی پر آئے تو کلنا محمد، سارے کے سارے محمد ہیں. بلندی پہ ہوں تو سارے علی، پستی پہ آئیں یہ علی کی پستی کی کیفیت ہے کلنا محمد. بڑا جملہ میں کہہ گیا یار، آپ کی خاموشی بیان دے مجھے. نعرہ صلوات. ومن كان وليا وآدم بين الماء والتين الذي هو قرآن الناطق وقرآن الصادق واللوح المحفوظ والف لام میم ذلك الكتاب وقاف یا عین صاد وہاء الحوامین وطاء وسین ممدوحا فی العطا نقطة طاء الباء وبالباء ظهر الوجود وبنقطة تميز العابد والمعبود وبهتة باب السجود ذو المغفرة وشاهد ومشهود ونزوله في الكعبة زينة المسجد الحرام والمنبر ساقي الحوض الكوثر والدي شبير وشبر فاتح اللهد والبدر والخندق والخيبر وبير الألم والهنين مصداق مرج البارين وارث الدارين والي الكونين والد الحسن والحسین من رد الشمس مرتين من رد الشمس مرتين، جس علی نے سورج کو 2 دفعہ پلٹایا. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. محور زمین کو بدل کر، سورج کے پلٹنے میں صرف محور زمین نہیں بدلے گا، کائنات کی پوری حرکتیں واپس پلٹے گی. وہ علی جو اپنی انگشت شہادت پر اگے ہوئے ناخن کی معمولی سے حرکت سے محور زمین کو پلٹ کر ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، ہم اس کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. من رد الشمس من رد الشمس مرتين الطين بالرمحين الضارب بالسيفين
ضربت ولیًا یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. هو مظہر العجائب مظہر الغرائب. یہ میرے خیال خطبہ آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا مجھے کہ گھر پڑھتے رہیں آرام سے. اگر مظہر العجائب اور مظہر الغرائب پہ بھی آپ خاموش ہو گئے ہیں نا. ناد علی کبھی نہیں پڑھا جی. کوئی مشکل بات نہیں یار. یہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ بسم اللہ. مظہر العجائب مظہر العجائب عجب کی جمع ہے عجائب. چلو آج آپ کو ناد علی بھی تھوڑا سا سمجھا دوں. سارا تو نہیں سمجھا سکتا, نہیں تو پھر تو 2-4 گھنٹے کا کتاب ہے جی. عجب کی جمع ہے عجائب. غور سے سننا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. عجب کی جمع ہے عجائب. اللہ نے 10-12 جگہ لفظ عجب استعمال کیا ہے. وہ سارے تو پڑھوں دیر ہو جائے گی, ایک دو بتا دے تو باقی نہیں. ہوم ورک ہے, گھر پہ دیکھتے رہنا کہاں ہوا. جب حضرت موسیٰ اور خضر ایک سفر پہ اکٹھے چلے تھے, ہاں جی, واقعہ قرآن میں پڑھ لینا, تو ایک مچھلی انہوں نے راستے میں تلی. وہ بھنی ہوئی مچھلی, ایک ساتھ نوکر بھی تھا حضرت موسیٰ کا, تو وہ اس کو لے کے نا تو دریا کے کنارے پہ جا کے پہنچے. دریا سے پیچھے ہٹ کے بیٹھے. جو مچھلی تیل میں تل جائے وہ زندہ ہو سکتی ہے. پھر میں آپ کو علی سمجھا رہا ہوں. علی کسے کہتے ہیں؟ جی. تو روتا پھرتا مردہ کیسے زندہ کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ چوئی صاحب متوجہ ہیں جی؟ یا سامنے نہ بیٹھا کرے تو یا ذرا توجہ میری طرف دیا کرے. صلوات پڑھے بابا دے. عجب کی جمع ہے عجائب. وہ مچھلی جو تیل میں بھنی ہوئی تھی, کہا تھا آگے جا کے کھائیں گے. کوئی آدھا دن بھی گزر گیا اس کو تلے ہوئے بھی, تو وہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی اور دریا سے بھی بڑے دور بیٹھے تھے. اس مچھلی نے ریت کے اندر سے راستہ بنایا اور دریا کے سینٹر سے جا کے یوں ابھری. اللہ نے اس واقعے کو, وقت نہیں ہے میں پوری آیتیں پڑھتا ہوں تو اسی کرتا. آپ کی مہربانی, آپ بٹھاتے مجھے 10:30 بجے پڑھنا, پھر کیا آپ نے کل ڈیوٹی پہ نہیں جانا؟ پھر آپ نے کہنا وہ راجہ صاحب نے پڑھا ہی کو نہیں, یا کوئی آتا جاتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ کوئی 2 باتوں میں ایک تو آپ کریں گے نہیں کر جا کے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے حکم میں 2 گھنٹے پڑھا کرو جی. صلوات پڑھے بابا دے بولا. عجب کی جمع ہے عجائب. وہ مچھلی جو زندہ ہو کے گئی دریا میں, تو وہاں اللہ نے کہا عجبا, کہ یہ عجیب واقعہ ہوا. جو اللہ کی نظر میں عجبا ہو وہ کیا واقعہ ہوگا بھائی؟ اللہ نے کہا عجبا. پھر جب وہ اصحاب کہف ایک غار میں چلے گئے, ایک عرصہ دراز اس غار میں بھی رہے اور زندہ بھی رہے, نہ کوئی ہوا کا دخل ہے وہاں نہ کچھ, غار سیل بند. ٹھیک ہے, اس واقعے کو بھی یہ ہوم ورک ہے, باقی گھر کرنا. وہاں بھی اللہ کہتا ہے عجبا. بہت جگہ استعمال ہوا. عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عجبا ہی بات ہے نا بھائی. کوئی ابا نہ ہو بچہ ہو جائے عجبا نہیں ہے. اتنی تو آپ بھی سمجھتے ہیں اردو ہے جی. آدم کی نامین ابا, آدم کا بھی مارد وجود میں آنا عجب ہی نہیں ہے.
بہرحال مختصر سی بات کروں، جہاں جہاں بھی لفظ عجبہ قرآن میں استعمال ہوا، عجبہ کی جمع ہے عجائب، اور جہاں سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مظہر العجائب، اور جتنی کائنات میں جتنے عجائب ظاہر ہوئے ان کا ظاہر کرنے والا میرا مولا علی تھا۔ یہ میں پہلا خطیب ہوں جس کے خطبے میں نعرے لگتے ہیں، جی بے شک ماشاءاللہ، یہ مولا علی کی عطا ہے، بے شک، ورنہ خطبے میں دیکھا بندے بولتے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں تم ابھی میں بیمار ہوں، جب میری صحت تھی اس وقت میں کہا کرتا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ تم بریکیں لگا کے بے شک بیٹھ جاؤ، میں ذکر علی کرتا اس انداز سے ہوں کہ تمہیں بولنا پڑے گا۔ بے شک جی بلند تر صلوات۔ مظہر ایمان ناطق قرآن نعرہ حیدری مظہر العجائب و مظہر الغرائب، امام المشارق والمغارب۔ تشریح کر دوں یا آگے ہی بڑھوں؟ ماشاءاللہ امام المشارق والمغارب، ایک کو کہتے ہیں مشرق، ایک کو کہتے ہیں مغرب۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ بھی کہا ہے کہ رب المشرق والمغرب، کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا رب ہوں۔ پھر کہا امام المشرقین والمغربین، چپ کر کے 10 دن ہوتے پڑھاتے ہوئے یہ نو لگاؤ تسنیہ بن جاتا ہے یار، میرے خیال کو بلیک بورڈ سے لانا پڑے گا سمجھانے کے لیے۔ جی ماشاءاللہ امام المشرقین والمغربین، کہ اللہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہا رب المشرقین والمغربین، پھر کہا رب المشارق والمغارب۔ میں نے کہا علی امام المشارق والمغارب ہے، بہت سارے بے پناہ مشرقوں کا علی امام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن تو سورج طلوع ہوا، ایک مشرق بن گیا مغرب بن گیا، یہ دو مشرقین کب بنے اور دو مغربین کب بنے؟ ایک دن جس دن علی نے سورج لوٹایا تھا، سورج اپنے مقام سے غروب، ہر روز 1 منٹ کا تو فرق پڑ جاتا ہے نا سورج کے طلوع ہونے میں، یا آدھے منٹ کا جو بھی پڑتا جاتا ہے، تو سورج اپنے مقام سے طلوع ہوا، جو بھی مشرق بنا، جہاں سے طلوع ہونے والی جگہ کو مشرق کہتے ہیں، جہاں سے بھی طلوع ہوا، جہاں پہ غروب مغرب بنا، تو یہاں سے طلوع ہوا مغرب بنا، پھر پلٹا، یہاں واپس آیا ایک مشرق وہ بنا، پھر جتنی دیر سے غروب ہوا پھر اتنی دیر کے بعد ایک اور مغرب بنا۔ تو اللہ نے علی کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا ہے رب المشرقین و رب المغربین، میں اللہ کا اس علی کے اس مشرق و مغرب کے پلٹانے والے مشرقین کا میں رب ہوں۔ جی اور ہر روز کچھ سیکنڈوں کی تاخیر سے سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، ایک وقت نہیں ہوتا۔ آج مشرق یہاں بنا، دوسرے دن آدھے سیکنڈ کے بعد یہاں بنا، پھر آدھے سیکنڈ کے بعد یہاں بنا، پھر آدھے سیکنڈ کے 1 منٹ کے بعد یہاں بنا، تو اتنے ہی مشرق بنے، نہیں میں مشارق بنے۔ اس لیے مولا علی نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے یہ جتنے بھی مشرق بن رہے ہیں، جتنے بھی مغرب بن رہے ہیں، رب المشارق و رب المغارب، جتنے بھی مشرق بن رہے ہیں ارادہ علی سے بن رہے ہیں، اور ارادہ اس لیے علی امام المشارق والمغارب۔ مظہر العجائب و مظہر الغرائب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے مولا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انما یرید اللہ کی راحل پر تو جو دینا میں شہزادی اکبر کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں آج. فضا علی کے نعروں سے گونجتی رہے. اس شرط سے پڑھ رہا ہوں نہ آج تک یہاں امریکہ میں کسی نے پڑھے ہوں گے نہ آپ نے سنے ہوں گے. جی. یطہرکم تطہیرا کی راحل پر 11 شعبان 42 ہجری میں جو قرآن تطہیر نازل ہوا ہم اسے علی اکبر کہتے ہیں. افق لیلہ پر 11 شعبان 42 ہجری پہ جو چاند نمودار ہوا اسے ہم علی اکبر کہتے ہیں. ہاں جی. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. کلمہ تو نہیں ہوتا تو پڑھتے چلے کرو. تسی میرے کو قسم چاہیے بولے نہیں. چلو میں پردیسی نہ بولو میں پھر بھی راضی ہوں. لا الہ الا اللہ ہو جیتے رہے. محمد رسول اللہ علیم ولی اللہ وسیع رسول اللہ. باقی خود پڑھ لیں. جی. تو کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ تو اکبر ہے. میں علی اکبر سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ تو اکبر ہے. پھر ہم محمد اور رسول اللہ رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور علی اکبر بھی اپنے وقت کا محمد ہے. ہم شکل پیغمبر. ہاں. اور پھر ہم کلمے میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ. ٹھیک ہے جی. اور علی اکبر کے نام میں بھی علی آتا ہے. اب شعر سناتا ہوں انشاءاللہ یوں نہیں بیٹھے رہے گے جیسے بیٹھے ہوئے. شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. کیا سن رہے ہو یار؟ یہ اتنا سنو نا. میں نے اس طرح پڑھنا ہے. شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. پھر کہتا ہوں شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی. بہت بڑا جملہ میں کہا تھا. عرش توڑ کے آپ کے جھولی میں ڈال دیا تھا. شبیر کے بیٹے میں ہے کلمہ ہی مکمل. ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی بھی ہے جی. 15 شعبان 11 شعبان 42 ہجری. 11 شعبان کو تو شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا تھا. یہ جو واقعہ ہے یہ 15 شعبان کا. جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا 15 شعبان کو شریکت الحسین علی کی علی بیٹی بلکہ علی کی صرف علی بیٹی نہیں زینت علی زینب. علی پوری کائنات کی زینت. شمس و قمر کی پوری کائنات کی زینت علی اور علی کی زینت کا نام زینب. علی کی علی بیٹی حسین کی حسین بہن شریکت الحسین اور شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہا. دونوں بہنیں آئیں سلطان کربلا کے گھر میں اور کہا علی اکبر
کہ آج ہم دوبارہ مبارک دینے آئیں. اور بھیا سوال کرنے والے کا اگر بڑا سٹیٹس ہو، آپ جانتے ہیں میں ثانیہ زہرا ہوں، تو سوالی کو اس کے سٹیٹس کے مطابق دیا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں آپ بھی ثانیہ زہرا، میں بھی عباس کا بھائی ہوں. ہاں جی، آپ حکم کریں. کہا حسین میں چاہتی ہوں، اکبر چونکہ نانا کی شبیہ ہے، اکبر کو میں محمد سمجھ کے پالوں. یہ شہزادی علی اکبر کو آپ اس طرح نہ سنیں توہین ذکر کی. میرے ساتھ بولتے رہیں. کیوں؟ سرکار سید الشہداء اور شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہا مسلسل 20 سال اکبر کے دنیا میں آنے کے لیے دعائیں کرتے رہے. وہ حسین جو راہب کو، جس کے لوح محفوظ پہ اولاد ہی نہیں تھی، وہ حسین جو 1 سیکنڈ میں نئی لوح محفوظ تخلیق کر کے مرحب کو 7 بیٹے دے دے، اکبر کے لیے 20 سال دعائیں کیوں کرتا رہا؟ حسین اکبر نہیں مانگ رہے تھے اللہ سے، محمد مانگ رہے تھے. نعرہ صلوات. کہا بھیا میں اکبر کو پالوں گی، میں اکبر کو لینے آئی ہوں. سرکار امام حسین خاموش ہو گئے. شہزادی عالیہ بہن چھوٹی کو کہتی ہیں، شہزادی ام کلثوم کو، کہ اچھا بہن چلیں. جب شہزادی عالیہ چند قدم چلی تھی نا، قربان میں وفا کی ملکہ لیلا پر، اکبر کو اٹھا کے دوڑتی ہوئی شہزادی کے پیچھے دوڑی. کہا شہزادی یہ بیٹا ہی آپ کا ہے، آج سے لے لیں، میں آج سے بعد اسے بیٹا بھی نہیں کہوں گی. کہا نہیں تیرا پہلا ہی بیٹا ہے، لیلا تو خود ہی اکبر کو پال. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہا لیلا پھر زندگی کس طرح گزارو گی؟ کہا یہ میرے لیے بڑا فخر نہیں ہے کہ میں جیسی کنیز کا بیٹا علی کی بیٹی پالے. اور جو لیلا نے بات کی اور امام حسین نے بات کی، اگر محبت سے سنا تو سنا دو. اکبر کو حوالے کر کے نا، بہن ماں باپ دونوں، شہزادی لیلا بھی اور سرکار امام حسین علیہ السلام بھی، تو اس بسم اللہ. جملے سننا. بسم اللہ. کہتے کیا ہے سرکار خدا جانے شہزادی زینب عالیہ کس مقام پہ، امام حسین امام ہے. جو عربی کے جملے ہیں میں ان کا اشعار میں ترجمہ کر رہا ہوں. وقت نہیں ہے، نہیں تو میں عربی بھی پڑھتا، اشعار بھی پڑھتا. سرکار سید الشہداء نواب کربلا فرماتے ہیں شب بہن کو، اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈال دے. کیا کہہ رہا ہوں یار؟ اکبر کو مصطفیٰ کے سراپے میں ڈال دے، دنیا کو تربیت کی انوکھی مثال دے. کیا مشکل ہے یار؟ میرے ساتھ بولتے ہیں. تو ثانی بطول ہے، یہ ثانی رسول، ہم شکل پیغمبر. شہزادی ثانی زہرا ہے، تو ثانی بطول ہے، یہ ثانی رسول. ام ابیہ بن کے محمد کو پال دے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے پہلے 14 بنائے. اللہ نے پہلے پھر ان کی شبیہیں بنائیں. ٹھیک ہے، پہلے 14 بنائے. محمد مصطفیٰ کی شبیہ شہزادہ علی اکبر بنایا. علی مرتضیٰ کی شبیہ غازی عباس کو بنایا. امام حسن کی شبیہ امام شہزادہ قاسم کو بنایا.
ٹھیک ہے؟ تو یہ شبیہیں پھر نازل ہوئی اور محمد مصطفیٰ کی جگہ علی اکبر ہے. سن رہے ہیں؟ تو آپ کے 10ویں امام سے ایک چاہنے والے مومن نے کہا کہ مولا محرم کے دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ایسا نادر جملہ آج کہیں علی اکبر کے لیے جو ہم نے آج تک سنا نہ ہو. 10ویں امام سے جب پوچھا گیا امام علی نقی علیہ السلام سے، سائل نے کہا یا مولائی یرید قلبی ان تسمعانی فی فضائل علی الاکبر، مولا علی اکبر کی فضیلت میں کوئی ایک جملہ کہیں. جملہ سن لینا، خدا کی قسم اٹھا کے قرآن پہ دونوں ہاتھ ہیں، عرش سے قیمتی جملہ ہے اور ہے بھی امام کی زبانی. ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ یا مولائی یرید و قلبی، مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آج ان تسمعنی فی فضائل علی الاکبر، کہ میں علی اکبر کی فضیلت آپ کی زبانی سنوں. اب امام کی زبانی جملے سننا. امام فرماتے ہیں الذات الذی لا یرا، وہ ذات اکبر اللہ جو نظر نہیں آتا. الذات الذی لا یرا فہو اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. پھر کہتا ہوں یار الذات الذی لا یرا فہو اللہ اکبر. اور پھر امام فرماتے ہیں وہ تو جو نظر نہیں آتا وہ اللہ اکبر ہے، اور جو نظر آتا وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں والذی یرا فی نور تجلیات کبریا، وہ جو نور تجلیات کبریا میں بن کر، والذی یرا فی نور تجلیات الکبریا بے شکل محمدن فہو علی اکبر، جو نور تجلیات کبریا بن کر بے شکل محمد نظر آتا ہے وہ علی اکبر ہے. نعرہ پائنتانی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا نا، اب آپ کی بھی معزز خاموشی مجھے بتا رہی ہے، آپ کے سامنے غالباً معصوم کی زبانی کسی نے علی اکبر کا تعارف ہی نہیں کرایا ہوا. میں یہ سارا تعارف جو پڑھ رہا ہوں نا امام علی نقی کی زبانی پڑھ رہا ہوں. سلامات بھیج دیجئے. جب شہزادہ علی اکبر دنیا میں آیا، ارشاد قدرت ہوا ملائکہ سے. امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ارشاد قدرت ہوا قال للملائکۃ، اے ملائکہ اہبطوا الی الارض، زمین پر اترو، اہبطوا الی الارض فبارکوا علی الحسین، اور حسین کو جا کے مبارک دو. اللہ جانے علی اکبر کیا ہے. قال للملائکۃ اہبطوا الی الارض فبارکوا الحسین فی البیت، اور جا کے حسین کے گھر میں مبارک دو. مبارکبادیوں کا سلسلہ جاری تھا. آگے امام علی نقی فرماتے ہیں نزلت فاطمہ تو ماں خدیجہ، کہ ملکہ کونین، شہزادی دورین، مصداق مرج البارین، ام الحسنین، دختر رسول، امر امکا کی مالکن بطول. درود بر محمد آل محمد. اپنی مادر گرامی ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نازل ہوئی. ایسے نہیں حسین نے کہا تھا میری آنکھوں کا نور چلا گیا.
سمجھے اکبر کو. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. امام علی نے کب فرماتے ہیں نزلت فاطمہ تو ما خدیجہ تھا ونزل ابو طالب و محمد المصطفیٰ و علی المرتضی من السماء. حضرت ابو طالب بھی نازل ہوئے, ان کے ساتھ سید الانبیاء بھی نازل ہوئے, اور علی مرتضی بھی نازل ہوئے. اکبر سمجھیں جو امام نے پہلا جملہ کہا تھا نا, الذات الذی لا یرا فہو علی اکبر, کہ جو ذات نظر نہیں آتی وہ اللہ اکبر ہے. والذی یرا فی نور تجلیات کبریاء بشکل محمد فہو علی اکبر, جو نور تجلیات کبریاء میں نظر آتا ہے اور وہ بھی بشکل محمد, وہ علی اکبر ہے. تو یہ تجلیات کبریاء اتری ہے زمین پر, تجلیہ کبریاء اتری ہے, اکبر نہیں اترا. حسین اور زینب سلام اللہ 20 سال دعائیں کریں. سوچیں آپ کہ اکبر کیا ہے. نزل ابو طالب و محمد المصطفیٰ علی المرتضی من السماء. سب نے آ کے مبارک دی. سید الانبیاء نے آ کے امام حسین کو مبارک نہیں دی. اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں. سب نے مبارکیں دی. سن رہے ہیں سرکار, سب نے مبارکیں دی. رسول اللہ نے سرکار خاتم النبیین, شفیع المذنبین, سرور کائنات, فخر موجودات, سرور ماہرواں, بادشاہ خوباں, جوہر ہر دو جہاں, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نہیں دیا کہ امام حسین کو. کہا کیا, الحسین منی وانا من الحسین. تو سنتے رہتے ہو نا, آج آپ کو الحسین منی وانا من الحسین سمجھا رہا ہوں. جی رسول اللہ نے آ کے مبارک نہیں دی, اور آ کے امام حسین کو کہا کیا, کہا یہ یا حسینو علم ترا, اے حسین آج تو نے دیکھا, اے حسین آج تو نے دیکھا, یا حسینو علم ترا, اے حسین آج تو نے دیکھا, لما قلت حسین منی, میں نے کیوں کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے. سننا غور سے, میں نے کیوں کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے, لما قلت حسین منی. پھر اکبر کی طرف اشارہ کہا کہ انا من الحسین, آج میں حسین سے ہوں. کیا سن رہے ہیں, یا میں نہیں سمجھا سکا. حسین آج کا تو اتر گیا. حسین میں نے تمہیں پالا تھا, آج تو اکبر کو نانا سمجھ کے پال. احسان اتر جائے گا. مقام عدن کے دروازے کھل گئے. میں آ گیا اب خطابت کے اس موڑ پر. اب میں دیکھتا ہوں کون بندہ چپ کر کے بیٹھتا ہے. مقام عدن کے دروازے کھول دیے گئے اور حکم ہوا تمام انبیاء کو, ملائکہ کو, حوران جنت کو, کائنات پوری کی کہ سب اکبر کی زیارت کرو. اب یہ بتانے لگا ہوں علی اکبر کا ظاہر کون کون ہے. پہلے تو ظاہر ہے خدیجہ الکبریٰ, شہزادی کون ہے, حضرت ابو طالب, سید الانبیاء, سید الاولیاء مولا علی. اب سن لیں اور اکبر کے ظاہر کون کون ہے. تمام ملائکہ کو حکم ہوا, قرآن جنت عدن کے دروازے کھول دیے گئے. حکم کیا ہو رہا ہے کہ اکبر کی زیارت کرو. آدم و ینظر ما زوجته, آدم و ینظر ما زوجته ہی حوا. آدم اپنی بیوی حوا کے ساتھ دیکھ رہے تھے. جیتے رہے آپ. ابراہیم و یرا علی الاکبر ما سارا و حاجرہ, حضرت ابراہیم, حضرت سارا اور حضرت حاجرہ کے ساتھ علی اکبر کو دیکھ رہے تھے.
ہاں جی یرا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ بھی دیکھ رہے تھے. زلیخا تو ترا علی الاکبر ما یوسف، زلیخا کی بعد میں شادی ہو گئی تھی نا یوسف سے، وہ قرآن میں پڑھ لینا یار، ساری میں ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا. وہ بھی میاں بھی دیکھ رہے تھے. جی آپ پریشان ہو گئے ہیں. عمر بھی دے دی تھی اللہ نے ان کو تو. جی جی سلامت رہے. آپ تو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، ایسا مجموعہ تو خطاب کرنے کو دل چاہتا ہے. زلیخا تو ترا علی الاکبر ما یوسف، زلیخا. اب یہ جملے سن لینا زلیخا کے بھی، ہاں جی. تو آپ مجھے انشاءاللہ دعا دیں گے. زلیخا تو ترا علی الاکبر ما یوسف، زلیخا دیکھ رہی تھی علی اکبر کو یوسف کے ساتھ. اب کر کیا رہی تھی زلیخا؟ کانت زلیخا تو ترا احدن علی الاکبر، کبھی زلیخا علی اکبر کو دیکھتی تھی. کیا سن رہے ہیں یار؟ کانا زلیخا تو ترا احدن علی اکبر، کبھی زلیخا علی اکبر کو دیکھتی تھی. وہ ترا احدا یوسف، پھر یوسف کو دیکھتی تھی. میں بھی حیرت ہے. اور بھائی زلیخا حسن شناس تو ہے نا، اس سے تفصیل سے میں نہیں پڑھ سکتا. وہ دیکھ رہی تھی کتنا خوبصورت بچہ ہے. جی جی جی. کانا زلیخا تو ترا احدن علی اکبر. ٹھیک ہے، اصل تھوڑا بھی قصور کوئی نہیں. تسی شعر و شرط لگے میں معصوم دے فرمان پڑھنے شروع کر دیتے ہیں یہ قرآن. قصور تھوڑا بھی کوئی نہیں تھے، میرا بھی کوئی نہیں. جی خدا کی قسم صبح تک بھی واہ 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 کرتے رہنا، میرا حق ادا نہیں ہوتا. اور میں پردیسی جاب چوب بھی کر کے سکتا بھی میں. جی نعرہ صلوات. کانا زلیخا تو ترا احدن علی اکبر و ترا احدا یوسف. زلیخا کبھی علی اکبر کو دیکھتی، کبھی یوسف کو دیکھتی. ٹھیک ہے جی. اور میاں صاحب بیوی کے ساتھ کھڑے ہوں، بیوی اس طرح دوسری طرف دیکھے تو میاں صاحب تو پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ شادی شدہ بندے میری بات سمجھ گئے، یہ کوارے مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. کانا زلیخا ترا احدن علی الاکبر و ترا احدا احدن یوسف. کبھی علی اکبر کو زلیخا دیکھتی، کبھی اس کو دیکھتی. اور انگشت تعجب در دنداں گذاشت. تعجب کی انگلی زلیخا نے منہ میں ڈالی. تعجب کیا تھا سن لیں. کانا زلیخا تو ترا علی اکبر متعجباً، زلیخا بڑے تعجب کے ساتھ شہزادے علی اکبر کو دیکھ رہی تھی. فقالا یوسف، میاں صاحب نہ رہ سکے. فقالا یوسف یا زلیخا تھا مالک ترانی. اور زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مالک ترانی تجھے کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہی ہے؟ مرتن و ترا مرتن علی اکبر، کبھی مجھے دیکھتی ہے کبھی علی اکبر کو دیکھتی. زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زلیخا کا جواب سن لینا. اگر اللہ مجھے قوت پرواز دیتا اور یہاں سے پرواز کر کے جبین عرش پہ جا کے قلم نور سے یہ جملے لکھتا، کیونکہ میرے امام کی زبانی ہے یہ. فقالا یوسف یا زلیخا مالک ترانی مراتن و ترا مراتن علی اکبر. زلیخا نے کہا کالا زلیخا تو حسب تو، جو زلیخا کا جواب ہے سن لینا، جس کے لیے کہ مجھے قوت پرواز ملے. کالا زلیخا تو حسب تو ان الحسن قد انتہا علی یوسف، میں نے یہ سوچا تھا کہ حسن یوسف پر ختم ہو گیا ہے. کالا زلیخا تو حسب تو، اور ختم تھا بھی. بات معمولی نہیں ہے.
اکبر حسن تھا، یوسف حسن تھا، اکبر تجلی کبریا کا نام ہے امام کی زبان میں جی، माशाल्लाह تھا بھی ختم یوسف حسن، شک بھی والی بات کوئی نہیں۔ زلیخا کا جواب سن لینا، مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ قالت زلیخا تو حسبت ان الحسن قد انتہا علی یوسف، میں تو یوسف یہ سوچا تھا کہ حسن کی تم پر انتہا ہوگی، اور میں لاکھ جانے قربان کر دوں زلیخا پر، جو بات زلیخا نے کی ہے۔ زلیخا نے کہا قال زلیخا تو حسبت ان الحسن قد انتہا علی یوسف ولکن لیکن الیوم آج عرفتو مجھے آج پتا چلا ان یوسف لا یساوی بے نالین علی اکبر، کہ یوسف تو علی اکبر کی نالین کے برابر بھی نہیں ہے۔ اٹھ کے نعرہ لگاؤ، یہ آنکھ نہیں کرتا ہے۔ خدا نے بنائی جب حسینوں کی سلطنت، خدا نے بنائی جب حسینوں کی سلطنت، جان کر اہل علی اکبر کو حاکم بنا دیا۔ بسم اللہ۔ صلوات شاہ صاحب نے بھی ایک شعر پڑھا، میں ابھی سنا دیتا ہوں، کیونکہ تسی بھی لگے ہو شعرہ اشارہ تے ہی ہو۔ یہ عربی نو میں بھی چھڑا، ٹھیک ہے جی، یہ عربی میں کافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ میں ایسے مزاق کروں، آپ بیدار مجمع، آپ کی زندگیاں دراز ہو، وقت بلند ہو، کیونکہ شاہ صاحب نے شعر پڑھا ہے خدا نے بنائی جی۔ تو میں ویسے یہ سید ہے، پیر ہے، میں ان کا مرید ہوں، ٹھیک ہے جی۔ استاد شعر پڑھے تھے، مریدہ تھے اکبردان ہے جی جی، تو سیدہ ساروں کا میں نوکر ہوں ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ۔ یوسف کا حسن کیا ہے؟ واہ واہ، ٹھیک ہے جی، یوسف کا حسن کیا ہے؟ شبیر کے اکبر کا حسن کیا؟ واہ واہ، کیا مشکل بات تھی یار۔ شبیر کا حسن کیا ہے؟ یوسف کا حسن کیا ہے؟ یوسف کا حسن کیا ہے؟ شبیر کے اکبر کا حسن کیا؟ جملہ سن لینا، آہستہ سے کہتا ہوں، چپ نہیں رہیں گے آپ۔ یوسف کا حسن کیا ہے؟ میں تقابل کر کے بتا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، یوسف کا حسن کیا ہے؟ شبیر کے اکبر کا حسن کیا؟ یوسف قرآن نے حسن کی ایک صورت، یوسف قرآن ہے حسن کی ایک صورت، علی اکبر کل قرآن ہے۔ کل قرآن، واہ واہ، واہ جی واہ، واہ واہ واہ، حضرت یوسف قرآن کی ایک صورت، واہ واہ، علی اکبر پورا قرآن ہے، کل کا کل قرآن ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، माशाल्लाह किबला माशाल्लाह ایک بار پھر صلوات ہر پتر دے نال ہر ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، ہر پتر دے نال پیار دی دولت، ہر پتر ہے، ہر پتر دے نال پیار دی دولت، ماں پتر ماں پتر پلیندی ہے مر کے۔ ہر پتر ہے ماں دے پیار دی او نہیں جیندی، ساری زندگی، او نہیں جیندی وہ ماں، پھر اس کے بعد زندہ نہیں رہتی۔ جے مادہ بچڑا ہوئے قتل جوانی چڑھ کے، او نہیں جیندی جے مادہ بچڑا ہوئے قتل جوانی چڑھ کے، چم زخمی سینہ اکبر دا، چم زخمی سینہ اکبر سینہ اکبر دا، جب اکبر کی لاش آئی تھی نا خیمے میں،
شہادت ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے. چم زخمی سینہ اکبر دا بی بی پتر صدے گل گل تے. چم زخمی سینہ اکبر دا بی بی پتر صدے گل گل تے. سید سجاد خود راوی ہیں. امام کی زبانی یہ جملے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ماتم کر لینا. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ متعدد دفعہ سید سجاد کو کہا تھا جب کربلا کے بعد سے یہ لٹ کے مدینے آ گئے تھے، مجالس ہوتی تھیں. شہزادی عالیہ سید زین العابدین سے کہتی تھیں کہ جو بھی خطیب پڑھنے والا ہے، ذاکر ہے، اس کو کہا کرو کہ جب میرے لیے اکبر کی شہادت پڑھے نا تو سامعین سے درخواست کیا کرے آج کوئی بندہ نہ رہ جائے جو میرے اکبر کو نہ روئے. میں 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 288 گلیوں میں ہر موڑ پر یہ کہتی گئی ہوں کاش کوئی مجھے اکبر کا پرسہ دے. تو امام علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے، کوئی واعظ علی اکبر کا تذکرہ کرے اور سامعین رو رہے ہوں، مستورات رو رہی ہوں، میں مردوں کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ اکبر میرا بھائی تھا اور سکینہ کے بھی بھائی تھا. سکینہ عورتوں میں دعا کرتی ہے کہ تمہاری اولادیں سلامت رہیں. اور شہزادی عالیہ جب آئی تھی نا شام کی قید گزار کے نانا کے مزار اقدس پر، دونوں بہنیں آئیں. میں ڈر رہا ہوں آج میں نے شہادت کیسے پڑھنی ہے، خدا جانے کیا بات ہے. دونوں بہنیں شہادت کے بڑے سخت جملے ہیں، میں اس لیے کچھ تمہیداً گفتگو کرنا چاہتا ہوں. شہزادی عالیہ جب نانا کے مزار اقدس پر آئیں، چھوٹی بہن شہزادی ام کلثوم بھی ساتھ تھی، آ کے نانا کے مزار پہ کھڑی ہو گئیں اور یوں دیکھنا شروع کر دیا. کافی دیر تک نہ شہزادی عالیہ بولی کوئی نہیں. شہزادی ام کلثوم دامن لا کے کہتی ہیں بہن نانا کو سلام نہیں کرنا تھا. تو شہزادی عالیہ چونکی، کہا بہن نانا کو سلام نہیں کرنا تھا، جو سلام کیا وہ سن لینا. پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا تیری قیدی بیٹی آئی ہے. نانا میں سلام کرنے آئی ہوں اور نانا تیرے حسین کا تمہیں پرسہ بھی دینے آئی ہوں، لیکن نانا میرے دل میں ایک ارمان ہے. نانا میں 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر علی اکبر کا قاتل. نانا میں اس دکھ کو کبھی نہیں بھلا سکوں گی. علی اکبر کا قاتل ہر موڑ پہ آ کر میرے سامنے 9 دفعہ ہنستا تھا. ماتم بھی کرتے ہو. ایک ہمارے عالم گزرے سید محمد مادی بحر العلوم، جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے خطیب بھی تھے. یہ 250 سال کا واقعہ، تقریباً 250 سال لگا لو کہ ہندوستان سے قافلہ گیا. انہیں کہا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھے. تو انہوں نے شہادت پڑھی. ان کے ہزاروں شاگرد بھی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. سید محمد مادی کے شیخ مادی کہہ دیتے، سید تھے، شیخ نہیں تھے. مولویوں کو ویسے شیخ کہتے اس لیے کہہ دیتے. تو شیخ صدوق جس طرح. تو یہ سید محمد مادی تھے.
انہوں نے مصائب پڑھا شہزادہ علی اکبر کا. جملہ سن لینا ماتم کے لیے کافی ہے, قبر میں بھی روتے رہو گے. شیخ مہدی نے شہادت پڑھتے پڑھتے اچانک جملہ کہا کہ حسین بن نمیر نے علی اکبر کے سینے میں برچی ماری اور خون فوارہ بن کے نکلا. یہ جملے کہنے تھے کہ ذریعہ حسین سے خون برآمد شروع ہو گئے. خدام دوڑے کا یا سید محمد مہدی انزل المنبر یا بحر العلوم انزل المنبر, بحر العلوم منبر سے نیچے اتر آؤ, حسین کے روضے سے خون برآمد ہو رہا ہے. جب انہوں نے سنا تڑپ کے منبر سے زمین پر گرے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی تو گھر گئے, روتے روتے سو گئے. جب سوئے نا تو خواب میں رسول اللہ آئے. شیخ مہدی نے دیکھا کہ رسول آ رہے ہیں, دوڑے رسول اللہ کی طرف. جب قریب گئے سلام کرنے کے لیے, رسول اللہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئے شیخ محمد مہدی سے, اور رو کے کہا مہدی یہ علی اکبر کی شہادت ضرور پڑھنی تھی حسین کے روزے پر, اور اسی دن سے رونے والا ہوں. یہ علی اکبر کی شہادت ضرور پڑھنی تھی حسین کے روزے پر. جب سے تو نے کہا ہے نا کہ حسین بن نمیر نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری اور خون کا فوارہ نکلا, جنت میں میری ماں زہرا بھی رو رہی ہیں اور ان کے ایک طرف حسین بیٹھے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, میری بیٹی زینب بھی رو رہی ہیں, اور زینب عالیہ بار بار سے پوچھتی ہیں کہ حسین میں نے اسی لیے اکبر پال کے دیا تھا کہ اکبر کے سینے میں نیزے لگے. تو اس دن سے علی اکبر کی شہادت حرم حسین میں پڑھنی بنا. مدینہ طیبہ تھا, بڑی مشکل زیارت ہے شہادت ہے یہ. مدینہ طیبہ تھا, سید الانبیاء سلطان تخت وحدت رسول مسجد میں تشریف فرماتے. مسجد کے باہر جھگڑا ہو گیا, 2 آدمی لڑ رہے تھے. دیکھیں میری طرف لوگ آتے جاتے رہیں گے. مسجد میں جھگڑا ہو گیا مسجد کے باہر, تو رسول اللہ بھی باہر نکلے, صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. 2 آدمی لڑ رہے تھے. ایک آدمی کہتا تھا یہ اونٹ میرا ہے, دوسرا کہتا تھا یہ اونٹ میرا ہے. ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا رسول اللہ کے سامنے, جو دعویٰ کر رہا تھا اونٹ میرا, دوسرا بھی کہہ رہا تھا میرا. ایک آدمی آگے بڑھا, پوری توجہ سے سننا, اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس کوئی نہیں ہے. وہ آدمی آگے بڑھا, کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے, آپ اس کو ذبح کرائیں, اس کے کلیجے پر ایک کالا داغ ہو. تو رسول اللہ تو سب جانتے تھے, آپ تک باتیں یہ پہنچانے کے لیے اس سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس کے سینے پہ کالا داغ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ سے آپ ذبح کریں, اور اگر کالا داغ اس کے کلیجے پر نہ ہو تو میں اس دوسرے بندے سے معافی بھی مانگوں اور اس کو اونٹ کی قیمت بھی دے دوں گا, اور اگر اس اونٹ کے کلیجے پہ کالا داغ ہو تو یہ اونٹ کی مجھے قیمت بھی دے گا, میری منہ مانگی, اور مجھ سے معافی بھی مانگے گا. تو رسول اللہ کے حکم پہ اونٹ کو ذبح کیا گیا. جب اونٹ کو ذبح کیا گیا تو اس کے کلیجے پہ کالا داغ تھا. رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس کے کلیجے پہ داغ ہوگا؟ وہ کہنے لگے جی ہم اونٹ پالتے ہیں, ہماری نسلوں سے خاندانوں سے اونٹ ہم پالتے رہتے ہیں, ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر اونٹ کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کر دیا جائے تو اس کے کلیجے پر داغ پڑ جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کا بیٹا اس کے سامنے ذبح کر دیا تھا. اس سے آگے میں مجھے بتاؤ میں مصائب کیا پڑھوں. رسول اللہ اسی وقت حسین کو قریب بلا کے گریبان کے بٹن کھول کے حسین
کو چومنے لگے. حسین کے سینہ چومتے ہیں بار بار. سلمان پاس کھڑا تھا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ اس طرح آج کیوں حسین کا سینہ کلیجہ چوم رہے ہیں بار بار اور روتے بھی ہیں. کہا یہ جانور ہے, اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا. حسین نے علی اکبر اپنے سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھا. اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ ابھرتے ہوئے دیکھا. کبھی علی اصغر کو ہاتھوں پہ تڑپتے ہوئے دیکھا. کبھی قاسم کے ٹکڑے حسین اٹھائے گا, کبھی عباس کے بازو اٹھائے گا حسین. روتے بھی ہو, یہی حق جو آپ ادا کر رہے ہیں. قاضی عباس کو سرکار امام حسین نے کہا کہ عباس میرے بابا نے فنون جنگ تمہیں سکھائے تھے اور تو علی اکبر کو سکھا. علی اکبر کو غازی شاگرد ہے شہزادہ علی اکبر سرکار مسجود وفا باب الحوائج غازی عباس کا فنون جنگ سکھائے. ایک دن شہزادی عالیہ نے پوچھا کہ عباس اکبر فنون, اس زمانے میں یہ روایت تھا بچوں کو جنگ سکھائی جاتی تھی کہ اکبر فنون جنگ سمجھ چکا ہے سارے. کہا جی سارے سمجھ چکا ہے. تو شہزادی نے کہا اچھا آج تم نا جیسے پہلوان کشتی کرتے ہیں اسی طرح جنگ کے انداز میں میرے سامنے دونوں مجھے دکھاؤ کہ شمشیر زنی بھی کرو. تو شہزادہ علی اکبر اور تعلیم کے سلسلے میں بتانے کے لیے کیا سکھایا ہے تو آپس میں تلوار زنی ہو رہی ہے. اچانک ہونے والا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے جملہ کہنا کیسے, آپ نے سننا کیسے. اچانک غازی عباس کا نیزہ علی اکبر کے سینے کے قریب آ گیا. بس نیزے کا قریب آنا تھا, زینب عالیہ کرسی پہ بیٹھی تھی, تڑپ کے زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی. رونے والا مجھے بتاؤ شہزادی آج پھر جو ہوش آئی تو کہتی تھی عباس اگر اکبر کو نیزہ لگ جاتا پھر کیا ہوتا. مجھے بتاؤ کربلا میں شہزادی زینب عالیہ نے اکبر کو نیزہ لگتے ہوئے کیسے دیکھو گا, مر نہ گئی ہوگی. اللہ کی قسم علی اکبر انبیاء دو زانو ہو کے علی اکبر کے سامنے کھڑے. میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں پھر اکبر کا جواب پڑھ دوں گا. حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے خواب میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے یہ آیت سننا, کسی مصیبت کے اگینسٹ صبر کیا جاتا ہے. کوئی مصیبت آپ پر آ جائے تو مصیبت کے اگینسٹ صبر کیا جاتا ہے. اور کوئی اگر آپ کو نعمت ملے آپ شکر ادا کرتے ہیں. میں لاکھ ابراہیم اور لاکھ اسماعیل علی اکبر تیری جرت پہ قربان کر دوں. جب حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا بیٹے سے کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو حضرت اسماعیل کا جواب قرآن میں موجود ہے. فرماتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. ابھی میں نے بتایا مصیبت کے گئے صبر کیا جاتا ہے. اور یہی بات مظلوم کربلا نے جو حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہی تھی. کربلا میں اکبر کو بلا کے کہا تھا اکبر میں کربلا کی جنگ کی ابتدا تو اس سے کرنا چاہتا ہوں. تو علی اکبر کا جواب سن لیں, یہ حضرت اسماعیل کا جواب تھا. علی اکبر نے بھی جواب دیا, کہتے ستجدونی انشاءاللہ من الشاکرین, بابا آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. جو حضرت اسماعیل کے سامنے موت مصیبت نظر آ رہی تھی وہی موت کے لیے اکبر کہہ رہا میں تو شکر کروں گا.
ستجدونی انشاءاللہ من الشاکرین. صبر کی اس منزل پر ہے علی اکبر. انبیاء کا جواب بھی اور علی اکبر کا بھی کربلا میں جواب موجود ہے. تو شہزادہ کہتا ہے ستجدونی انشاءاللہ. تو مظلوم کربلا نے شہزادے علی اکبر کو 10 محرم کو بلایا. پہلے چند انصار کی شہادتیں، بنی ہاشم میں پہلی شہادت ہے شہزادے علی اکبر کی. کیونکہ حسین چاہتے تھے کہ کربلا کی قربانی کا آغاز میں اپنے بیٹے علی اکبر سے کروں. علی اکبر کو بلایا اور بلا کے کہا یا ولدی یا قرۃ عینی یا بردہ قلبی اذهب الی الجہاد. او میرا نور نظر، او میرے دل کی ٹھنڈک، اذهب الی الجہاد، جہاد کی طرف جاؤ. علی اکبر نے چند منٹ بھی نہیں لگائے، تلوار لے کے گھوڑے پہ سوار ہو گئے. امام حسین فرماتے ہیں اکبر نے اس طرح نہیں جانا، پہلے جا کے اپنی ماں لیلا کو سلام کر کے. شہزادہ علی اکبر کہتا ہے میں بابا یہ جو رات گزری ہے نا، میں ماں کو سلام کر کے آیا ہوں. فرمایا تجھے کس نے بتایا ہے کہ لیلا تیری ماں ہے؟ میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ. تمہیں کس نے بتایا ہے کہ شہزادی لیلا تیری ماں ہے؟ اب سن لینا اکبر کا جواب. کہا بابا یہ جو رات گزری ہے نا، چچا عباس نے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا علی اکبر چچا ایک کرسی لائے، کرسی لا کے نا میرے سامنے رکھی اور کہا علی اکبر تم اس پہ بیٹھو، میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. بس جب امام حسین نے سنا کہا اکبر تو کرسی پہ بیٹھا، میرا بھائی زمین پر بیٹھا. کہا بابا میں نے کہا تھا کہ میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا چچا. تو غازی ہاتھ باندھ کے کہنے لگا میری آج ایک حسرت ہے، میں وہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج رونے کے لیے جملہ کافی ہے جو کہا غازی عباس نے کہ آج تو اپنے وقت کا محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ، میں علی بن کے زمین پر بیٹھتا ہوں. اور میں نے تجھ سے آج اکبر ایک درخواست کرنی ہے. اکبر اگر تیرے حصے کی بہن سغرا بھی ہوتی نا تو میں اس کو سفارش بنا کے لاتا. کہا چچا آپ حکم کریں. کہا اکبر خیال کرنا میں نے 32 سال میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا، میں پہلا سوال کر رہا ہوں. کہا چچا حکم کریں آپ. بابا میں نے چچا کہنے لگے مجھے کہ اکبر تجھے پتہ ہے تیری ماں لیلا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا اکبر تیری ماں لیلا 18 سال ہو گئے، تیرے ہر سال جوڑے بناتی ہے، شہزادی زینب عالیہ کے ادب میں بولتی نہیں، خاموش رہتی ہیں، لیکن تیری ماں کی حسرت ہے کہ کبھی اکبر مجھے بیٹا کہے. میں منت کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے ماں کے خیمے میں جاؤ، ماں کی منت کرو اور ماں کہہ کے سلام کرو. شہزادہ علی اکبر خیمے میں آیا اور خیمے میں آ کے ماں کو سلام کیا. شہزادی عالیہ خدا جانے یہ خانواد رسالت میں افراد کیا تھے، آ کے ماں کو سلام کیا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی لیلا یوں اکبر کی طرف حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں. کچھ لوگ ام لیلا پڑھ دیتے ہیں، ام لیلا نام نہیں ہے، نام لیلا ہے. شہزادی لیلا حیران ہو کے اکبر کی طرف دیکھ رہی. پھر اکبر نے سلام کیا. ماں میرا سلام، جملہ سن لینا، میں بہنوں کے پردے نثار کروں. شہزادی تیری وفا پر علی کی بیٹیوں کا کتنے قدر ہے. کہتی ہیں اکبر یہ تیری ماں کا خیمہ نہیں، زینب عالیہ تیری ماں کا خیمہ تو آگے ہے.
کہا ماں مجھے چچا نے بتایا ہے کہ آپ میری ماں ہیں. جب کہا نا مجھے چچا نے بتایا ہے تو شہزادی رو کے کہتی ہے عباس تیرے فضل کی زندگی ہو, تو نے آج مجھے میرا بیٹا ملا دیا. شہزادی عالیہ نے اکبر کو بیٹا کہا, لیکن بیٹا کہنے سے پہلے یہ کہا کہ میں زینب عالیہ کی اجازت کے بغیر تمہیں بیٹا نہیں کہہ سکتی. زینب عالیہ بھی سن رہی تھی. اکبر کو ایک جو جواب دیا ہے کسی پنجابی شاعر نے لکھا ہے, پڑھتے ہوئے بھی ذکر کرتا ہے, جب اکبر نے کہا نا مجھے ماں کہیں بیٹا کہیں, تو اس وقت شہزادی کہتی ہے رخ بدل نہیں صحرا دے وچ. اکبر رخ بدل نہیں صحرا دے وچ میرے درداں دے دریا دا, میں ماں تینڈی دی بانی ہوں, میں تیری ماں زینب کی نوکرانی ہوں. تے کو پتر صدا گستاخی ہے ہو ویسی قتل وفادا. شہزادی عالیہ نے تجھے بیٹوں سے بڑھ کے پالا ہے. اکبر میں ماں کیسے کہ تجھے بیٹا کیسے کہوں. شہزادی عالیہ خیمے میں آئی, کہا اکبر میں حکم دے کے کہہ رہی ہوں ماں کہو. شہزادے علی اکبر شہزادی لیلہ کہتی ہے اکبر میری خواہش تھی کہ تو میری جھولی میں کبھی سوتا. اکبر میں بیٹھتی ہوں تو میری جھولی میں ذرا لیٹ. تو کہا ماں جوان بیٹے تو ماں کی جھولیوں میں نہیں لیٹتے. کہا میری خواہش ہے. علی اکبر کہتا ہے بابا میں نے اپنا سر ماں کی جھولی میں رکھا تو ماں بڑی دیر پیار کرتی رہی. پھر کہا اکبر اٹھو میں تمہیں کچھ جوڑے دکھاتی ہوں. پھر ماں نے ایک صندوق کھولا, اس میں کوئی 2 سال کے بچے کا جوڑا تھا, کوئی 5 سال کے بچے کا جوڑا تھا, پھر ایک 18 سال کے بچے کا جوڑا تھا. وہ نکال کے نہ مجھے پہنایا. اور پھر بڑی ماں روئی. میں ماں سے تو اجازت لے آیا ہوں, لیکن ابھی آپ نے جہاد کے لیے مجھے کہا ہے تو پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا مجھے اجازت نہیں دیں گی. کہا میں ساتھ چلتا ہوں, تیری سفارش کرتا ہوں, شہزادی اجازت دیں گے. امام حسین علیہ السلام آئے, پہلے پڑھ چکا ہوں نا, کہا کہ بہن 18 سال پہلے میں نے تمہیں ایک امانت دی تھی, وہ اصل میں امانت میری نہیں تھی, امانت اللہ کی تھی. بہن آج میں وہ واپس مانگنے آیا. شہزادی عالیہ رونے لگی. کہا کہ اکبر کو اجازت دیں, میں نے کربلا کی ابتدا اکبر سے کرنی ہے, کیونکہ میرا وعدہ ہے اللہ سے وفادائنا ہو بذب نظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کیونکہ یہ قربانی ہم پہ اللہ نے ڈال دی ہے, میرا وعدہ, اور میں اس کی ابتدا اکبر کے کرنا چاہتا ہوں. شہزادہ علی اکبر کو اجازت ملی رونے والوں. ماں نے کہا کہ اکبر کو جوڑا میں نے پہنانا ہے. ماں جوڑا ایک لے کر آئیں. شہزادی عالیہ نے جب میں کہوں گا تابوت برآمد کرنا اور علم لانا. شہزادی عالیہ جوڑا لائیں. شریکت الحسین نے علی اکبر کو جوڑا پہنایا. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کی دستار بندی کی, اور جب دستار بندی کر رہے تھے شہزادی فضا منہ پر پیٹ کے کہتی ہے زینب عالیہ کہاں دیکھ رہی ہیں, حسین اکبر کو کفن پہنا رہے ہیں. شہزادہ اکبر تیار ہوا. عقاب گھوڑے کا نام ہے, یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا عقاب. جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی تو یہ ہر وقت روتا رہتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا عقاب کیوں روتا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ سید الانبیاء دنیا سے چلے گئے ہیں, محمد مصطفیٰ کے جانے سے میں بہت افسردہ ہوں. امام نے کہا تھا عقاب تو گھبرا نہیں, ایک دن میں خود محمد کو تیری پشت پہ بٹھا لوں. وہ وقت آ گیا. پتہ نہیں کیا بات تھی اس وقت, عباس بھی زندہ تھے.
علی اکبر کی کیا منزلت تھی حسین کی نظروں میں. عباس کو نہیں کہا, ایک خیمہ عبور کیا, دوسرے خیمے میں گئے, دوسرا خیمہ عبور کیا, تیسرے میں گئے, چوتھے خیمے کے بعد وہ کعب کھڑا تھا وہاں, اور کعب کی رکابیں پکڑ کے مظلوم کربلا علی اکبر کے پاس لے. جب رکابیں پکڑ رہے تھے, کعب نے اپنی زبان میں کہا مولا مجھے نہ لے جائیں. کہا کیوں نہ لے جاؤں تجھے, تیرے وہ وعدے کا وقت آج آ گیا جو میں نے تیرے ساتھ کیا تھا. کہتے ہیں مولا کا آج رات قاسم آیا تھا, مجھے کہتا تھا میں نے سن لیا کہ کربلا کی ابتدا مولا حسین نے علی اکبر سے کرنی ہے. مجھے کہہ رہا تھا میں تجھے درخواست کرتا ہوں اکبر کو میدان میں نہ لے جانا. کعب میرا حکم ہے. کعب چلا, غازی کے گھوڑے کا نام ہے, مظلوم کربلا. کعب کو لے کے علی اکبر کے پاس آئے. علی اکبر گھوڑے پہ خود سوار ہوئے. امام حسین نے چاہا کہ میں سوار کروں, رو کے کہتا ہے بابا جوان بیٹوں کو بوڑھے باپ سوار نہیں کرائے گا. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا. ازادارو گھوڑا چلا چند قدم, شہزادی سکینہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا کہ علی اکبر مجھے نہیں ملنا. کہا سکینہ میں مل کے تو گیا ہوں. کہا علی اکبر میری حسرت تھی آج ہم میری بہن سغرا بھی ہوتی نا تو اکبر ہم تمہیں مہندی لگاتے, تیری شادی کے دن تھے اکبر. کہا بہن سے ملے. کہا اکبر رکابوں سے پیر نکال, میں تیرے قدم چومنا چاہتی ہوں. سکینہ نے بہن کے بھائی کے قدم چومے. چند قدم عقاب گیا تھا, شہزادی فضا دوڑتی ہوئی آئی. کہا اکبر تیزی نہ کر, پیچھے مڑ کے دیکھ. جب علی اکبر نے دیکھا سید سجاد عصا کے سہارے جھکے ہوئے پیچھے دوڑتے آ رہے ہیں, کہتے اکبر مجھے نہیں ملنا. جب سید سجاد سے ملے تو ایک وصیت بھی کی علی اکبر نے. میر انیس آل اللہ مقامہ نے جب یہ وصیت پڑھی تھی, میں نے جو کتابوں میں پڑھا میر انیس اس کے بعد ممبر سے زمین پر گر گئے تھے. علی اکبر نے بھائی سے ایک وصیت کی جو میر انیس کی زبانی پڑھ رہا ہوں کہ بھیا سجاد جب کبھی قید سے چھٹ کے ہو وطن آپ کا جانا. کتنی بے قراری تھی بہن سے ملنے کے لیے اکبر کو. کہتے ہیں بھیا سجاد جب کبھی قید سے چھٹ کے ہو وطن آپ کا جانا, سغرا کو کئی بار کلیجے سے لگانا اور کہنا کہ بس شبیر سے پھر گیا یہ سارا زمانہ. شبیر پہ بابا پہ کٹا فوجوں کی, چھا گئی سغرا, ہم آنے کو ہی دے کے قضا آ گئی. اور ایک آخری وصیت جو کی وہ کائنات کے اولاد کو علی اکبر درس دے گیا ہے. بھائی آج بھی جو ظاہر کربلا گئے ہیں علی اکبر کا جو مزار ہے امام حسین کے قدموں میں ہے. جو وصیت بھائی کو کی اب وہ میر انیس نے اپنی زبانی لکھی ہے, ماتم کے لیے یہ کافی ہے. کہتے ہیں مرکت میری پائی نے مزار شاہدی ہو. مرکت میری بابا کے قدموں میں ہو, مرکت میری پائی نے مزار شاہدی ہو, مر کر بھی پسر باپ کے قدموں کے قریب ہو. تو سید سجاد سے ملے. اس کے بعد شہزادہ علی اکبر چلا. جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کربلا میں جو بھی کوئی شہید گیا ہے امام حسین نے 3 دفعہ سے زیادہ اس کو نہیں روکا. اکبر کربلا کا پہلا شہید ہے. امام زمانہ کے زمانے یہ جملے امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اکبر جب خیمے سے چلا تھا 36 مرتبہ اکبر کا گھوڑا آگے گیا تھا, حسین پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے تھے. کہتے اکبر گھوڑے سے اترا, ایک دفعہ پھر مجھے مل. 36 دفعہ اکبر
خیمے سے نکلا 36 دفعہ پلٹ کے آیا 37ویں دفعہ اکبر پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا اب پیچھے نہ آنا بابا میں برداشت نہیں کر سکتا آپ ننگے پاؤں میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں رو کے کہا اکبر تو جوان ہے تو بوڑھا ہوتا تیرا کوئی بیٹا ہوتا اکبر پھر تمہیں پتا چلتا کہ کیوں میں دوڑ رہا ہوں خدا کی قسم شہزادی علی اکبر نے بڑے حملے کیے 28,000 کے قریب روایت ہے کہ علی اکبر نے یہ ملعون فنار کیے شہزادہ علی اکبر لڑ رہا تھا ایک ملعون نے یکدم علی اکبر کے سامنے آ کے کہا اکبر دیکھ تیری پھوپھی زینب کے خیمے کو آگ لگا دی گئی اکبر یوں مڑ کے دیکھا حسین بن نمیر اکبر کے سینے میں بچی ماری روتے بھی ہو پیسے کی دعائیں بھی مانگتے ہو شہزادہ علی اکبر نے زین چھوڑی سرکار امام حسین خیمے سے چلے حالت کیا ہے مظلوم کربلا کی شہزادی زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ میں باہر آئی گھوڑے کو سامنے لائی امام حسین گھوڑے پر بٹھایا میں بہن نے گھوڑے پر بٹھایا شہزادی راوی ہے کہ میں نے حسین کو جب دائیں طرف سے باہر بٹھایا حسین علیہ السلام گھوڑے کے بائیں طرف زمین پر گر پڑے پھر بائیں طرف سے بٹھایا حسین علیہ السلام زمین پہ گر پھر حسین خود ہی میدان کی طرف دوڑ پڑے اور دوڑتے جا رہے پوچھتے جا رہے ہیں اینا اینا علی اکبر جب وہ لوگ بتاتے نہیں میں نے مکتر کی کتابوں میں پڑھا 10 15 بندوں کی ٹولیاں بن گئی جب کہتے تھے نا اینا اینا علی اکبر تو 10 15 ٹولیاں سامنے آگے کہتی تھی اکبر ادھر ہے حسین ادھر جاتے تھے ادھر بندے کہتے نہیں ادھر ہے پھر حسین ادھر جاتے تھے اور جو مکتر کی کتابیں ہیں ہمارے ائمہ نے کہا ہے کہ حسین ہر شہید کی لاش پہ چڑھ کے گئے ہیں پتہ نہیں کیا بات تھی اکبر کے جب لاشے پہ پہنچے تو یوں کونیوں کے بل اور زانیوں کے بل حسین پہنچے اور بڑے سخت مصائب پہ میں آ رہا ہوں چند منٹ مصائب اور پڑھوں گا جب امام حسین علیہ السلام نے اکبر کا سر جولی میں رکھا کتنا وفادار بیٹا تھا بابا کے نا سینے میں برچی اپنے اکبر کے سینے میں برچی لگی ہوئی تھی ایک ہاتھ تو دونوں ہاتھ سینے پر تھے ایک ہاتھ اٹھا کے نا جب بابا نے علی اکبر کا سر جولی میں رکھا تو بابا کے چہرے پر مٹی تھی حسین زمین پر 7 دفعہ گرے ہیں 7 دفعہ اٹھے بابا کے چہرے پہ مٹی تھی تیری اکبر مٹی صاف کرنے لگا اور کہتا ہے بابا گھوڑے سے تو میں گرا ہوں مٹی تو میرے چہرے پہ ہونی تھی آپ کے چہرے پہ مٹی کیوں ہے کہا اکبر میں پتہ نہیں کیسے پہنچو تو اکبر سینے سے دوسرا کہا کہ اکبر مجھے گلے مل تو علی اکبر نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا رونے والوں یہی مجھ سے آگے کیا مصائب پڑھو امام فرماتے اکبر دوسرے ہاتھ کیوں نے اٹھایا کہا بابا اس ظالم نے برچی ماری تھی اور برچی توڑ دی تھی اور کہا تھا میں نے سنا ہے تیرا پاپ بڑا صابر ہے میں دیکھوں گا حسین برچی کیسے نکالتا ہے کہا اکبر اجازت ہے میں برچی نکالوں دادا ابراہیم آئے ہوئے ہیں دادا اسماعیل آئے ہیں نبی آئے ہوئے ہیں اکبر اجازت ہے میں برچی نکالوں کہا بابا بسم اللہ جیسے آپ کی مرضی اکبر ہلنا نہیں ہے انبیاء دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ مولا حسین نے کہا میرا اللہ سارے انبیاء کربلا میں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں ذرا انبیاء کو کہہ تو صحیح کہ اکبر کی آ کے برچی نکالے خدا کی قسم یہ امام کے زبانی جملے انبیاء نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے امام حسین نے علی اکبر کی برچی میں ہاتھ ڈالا یوں دونوں ہاتھ ڈالے یوں اٹھایا جیسے یہ قرآن میرے ہاتھوں سے اٹھ رہا نا یوں اکبر زمین سے اٹھتا ہوا بنایا امام حسین نے اکبر کو زمین پر رکھ دیا مر جاؤ گے کس طرح میں پڑھوں میرا خود کانپ رہا ہوں
امام حسین علیہ السلام نے اکبر کو زمین پہ لٹا کے ایک زانو دایاں زانو علی اکبر کے سینے پر رکھا تاکہ لاش اوپر نہ اٹھے، ایک ہاتھ برچھی میں ڈالا اور یا علی کہہ کے برچھی تو نکل آئی، ساتھ اکبر کا کلیجہ اکبر کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ زینب عالیہ کہتی ہے بھیا حسین، اور جب ایک یہ شہزادی عالیہ سے مدینے میں کسی بندے نے پوچھا تھا، پتہ نہیں آپ نے سننا کیسے، میں نے پڑھنا کیسے، اس نے کہا تھا مولا یہ 10 محرم کو کربلا میں ہم نے ایک بی بی دیکھی تھی جس کے سر پہ سرخ چادر تھی۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس نے سرخ چادر پہننے کا کون سا دن تھا؟ فرمایا تو نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا جب علی اکبر گھوڑے سے گرا تھا، میری پھوپھی زینب میرے بابا سے پہنچنے سے پہلے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئی تھی، اور علی اکبر کے خون کے فواروں سے چادر تو سفید تھی لیکن زینب عالیہ کی وہ چادر سرخ ہو گئی۔ علی اکبر کی سانسیں اکھڑنے لگی، کہا کہ بابا، زینب عالیہ کہا کہ بھیا جلدی سے اکبر کو لاؤ نہیں تو میں خیمے سے باہر آ رہی ہوں۔ کہا زینب میرا تجھ سے وعدہ ہے اتنی دیر میں موت کو روک کے رکھوں گا، خیمے سے باہر نہ آنا۔ امام حسین نے اکبر کو اٹھانا چاہا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، بتا دوں کیسے اٹھایا؟ اکبر کے پہلے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اکبر میرے گلے میں ڈال، اکبر نے ہاتھ ڈالے، پھر اکبر یوں لیٹا ہوا تھا، میں تو اکبر کو بھی قرآن سمجھتا ہوں، یوں اکبر لیٹا ہوا تھا، یوں اٹھا کے اکبر کو چھاتی سے لگایا اور یوں پکڑ کے بوڑھا باپ چلا، اکبر کے خط زمین پر خط کھینچتے جا رہے تھے۔ میں نے 2 مقام پہ دیکھے ہیں، ایک مقام پہ بیٹے باپ سے پوچھ رہے تھے، وہ 19 رمضان تھی، امام حسن نے، امام حسین نے، غازی عباس نے، محمد الفیہ نے مولا کائنات کو مسجد سے اٹھا کے لا رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے بابا آپ ٹھیک ہیں، بابا آپ ٹھیک ہیں۔ وہاں بیٹے باپ سے پوچھ رہے تھے اور یہاں بوڑھا باپ علی اکبر سے بار بار پوچھتا تھا اکبر ٹھیک ہو، اکبر ٹھیک ہو، میں کیا پڑھوں اس کے آگے یار، اکبر ٹھیک ہو؟ اکبر کہتے ہیں جی بابا۔ اکبر تڑپ بھی رہا تھا لیکن بابا کا جواب دے رہے تھے، جی بابا۔ کہا پھر چند قدم چلتے تھے، کہتے ہیں اکبر ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں جی بابا۔ ایک دفعہ حسین نے کہا بس حسین پہ قیامت گزر گئی، اکبر کو یوں اٹھایا ہوا تھا اور کہا کہ اکبر ٹھیک ہو؟ اکبر نہیں بولا۔ مظلوم کربلا خیموں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، اس کے بعد حسین کی طاقت جواب دے گئی، اکبر کو زمین پر لٹا دیا اور کہا بچوں آؤ اکبر کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ 48 بچے خیموں سے نکلے اور اکبر کو اٹھا کے جب خیمے میں لائے، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں تابوت کو، میں اس کے بعد 2 منٹ میں مصائب پڑھنا ہے، تابوت کو برآمد کریں، اس کے بعد بے شک تابوت لے آئے آپ۔ علی اکبر کو خیمے میں لایا گیا اور بیویوں نے ماتم کیا، دیکھنا میری طرف اتنا روئیں گے آپ جتنا آپ کی حسرت ہے۔ جب علی اکبر کو لایا گیا اور دعا کرو کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ یوں نہ آئے جیسے لیلا آئی تھی۔ لیلا اپنے خیمے میں کبھی اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی اس علی کی تینوں بیٹیاں گئیں اور کہا کہ علی اکبر آج سے ملنا چاہتا ہے۔ جب شہزادی لیلا آئی تو کہتی ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ مولا آپ نہ ایک لحظے کے لیے خیمے سے باہر چلے جائیں۔ کہا میرا تو دل تھا آج اکبر کو دونوں مل کے، میری ایک منت ہے، منت سن لینا۔ یہ امام زمانہ بھی جب یہ منت پڑھا کرتے تھے منہ پہ ماتم کرتے تھے، پر منت یہ تھی، جب دیکھا کیا کیا شہزادی نے، پہلے تو کہا کہ حسین میں نے کچھ رسمیں کرنی ہیں، سیرے باندھتی ہیں بہنیں،
مولا حسین آپ امام ہیں، صغرا کو مجھے بلا دے مدینے سے، میں نے اکبر کو زیرہ باندھنا اور اس کے بعد اکبر کے خون میں ہاتھ تر کیے، چھاتی کے خون، پھر سر پہ خضاب کرنے لگی، زمین ہلنے لگی اور ہلنے لگا۔ حسین دوڑے، کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں خضاب کر رہی ہوں، صغرا کو بلاؤ، اکبر کو زیرہ باندھ۔ اللہ 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 اللہ